عثمانی ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی سنیم منارے اللہ اکبر میزنم دم زبو بکر و عمر عثمان و حیدر میزنم نعرہ یا قادری یا غوث اعظم میزنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم دنیا میں حرافت سے بچانا مولا عقبہ میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا بیٹھے جو در پاک پیغمبر کے حضور ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا۔ برادران ملت اسلامیہ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ عقیدت اور محبت کے ساتھ بولا نا، بلند آواز سے پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی والہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک مرتبہ اور اپنی بیداری کا ثبوت پیش کریں، پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی والہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، اکثر جلسوں میں جانا ہوتا ہے تو اس وقت تو ہم پہنچ بھی نہیں پاتے، لیکن الحمدللہ یہاں بڑی جلدی حاضری ہو گئی، اور اتنی جلدی حاضری ہونے کے باوجود بھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ بہت سارے لوگ شاید کہ چلے گئے یا کہ آئے ہی نہیں۔ اور ہم نے ابھی سنا آپ کے امام صاحب سے، انہوں نے بتایا کہ یہاں 50 سے 60 گھر موجود ہے مسلمانوں کے۔ تو اتنے گھر ہونے کے باوجود یہاں جو لوگ نظر آ رہے ہیں یہ بہت کم تعداد میں لوگ نظر آ رہے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے شاید آپ کے بروٹھا میں مہمانوں کا استقبال ایسے ہی کرتے ہوں، ہمیں تو نہیں معلوم کیسے کرتے ہیں، لیکن آپ کے بروٹھا میں شاید اسی انداز کا استقبال ہوتا ہوگا۔ جب قرآن مقدس پڑھا جا رہا تھا، ہم یہاں پر آئے، ہم نے دیکھا سامنے نوجوان بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ بیٹھے ہوئے نوجوان موبائل چلا رہے تھے۔ معاذ اللہ رب العالمین، کتنے افسوس کی بات ہے کہ وہ نوجوان موبائل چلا رہے تھے جس وقت اللہ کا کلام پڑھا جا رہا تھا۔ جس وقت رب کا کلام پڑھا جائے تو اس کے تعلق سے خود کلام فرماتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ ہاں، جب یہ قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو، کان لگا کر سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ قرآن مقدس کا ارشاد ہے۔ جب میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک زمانہ تھا، زمانہ تو بے شک آج بھی انہی کا ہے، لیکن وہ جو ظاہری زمانہ تھا، اس زمانے پاک میں میرے مصطفیٰ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب قرآن مقدس پڑھا کرتے تو کفار اور مشرکین جو اسلام کے دشمن تھے وہ قرآن کو سنتے نہیں تھے، بلکہ شور مچایا کرتے تھے، چلاتے تھے اور چیختے تھے۔ برادران ملت اسلامیہ، تو جب وہ قرآن نہ سنتے تھے ان کا یہ حال تھا، تو وہ تو غیر مسلم تھے، مسلمان نہ تھے، اور وہ اسلام کے دشمن تھے، اس لیے اسلام کے خلاف یہ کام وہ کرتے تھے۔ لیکن اے مسلمان، تجھے کیا ہو گیا کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہے تو تجھے موبائل سے فرصت نہیں؟ اے مسلمان، تجھے کیا ہو گیا کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہے تو تجھے ٹی وی دیکھنے سے فرصت نہیں؟ اے مسلمان، تجھے کیا ہو گیا کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہے تو تیرے گھر سے آوازیں آنا بند نہیں ہوتی؟ اے مسلمان، تجھے کیا ہو گیا کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہے اس وقت تجھے کھانے کی فکر لگی ہوئی ہے؟ اے مسلمان، تجھے کیا ہو گیا کہ جب اللہ اور اس کے پیارے محبوب کا ذکر کیا جا رہا ہے تب تو اپنے کھانے اور پینے کی فکر میں لگا ہوا ہے؟ یاد رکھ، کھانے اور پینے کی فکر کرنے سے بہتر یہ تھا کہ تو اپنی آخرت کی فکر کرتا، کیونکہ مسلمان کو پیدا اس لیے کیا گیا ہے کہ وہ اپنی آخرت کی فکر کرنے کے لیے اس دنیا میں آیا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، یاد رکھیں، یہ چند روزہ زندگی ہے، اس کے بعد آخرت کی طویل زندگی ہے، اور ایسی زندگی جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے، اور اس زندگی کے لیے کوشش کرنے کے لیے یہاں پر بھیجا گیا ہے۔ چاہے وہ مسلم عورت ہو، چاہے وہ مسلم جوان ہو، چاہے وہ مسلم بوڑھا ہو، وہ تمام لوگوں کو یہاں کوشش کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ تو پھر یہاں زندگی اس لیے دی گئی ہے کہ تم امتحان گاہ میں موجود ہو، اور یہاں رہ کر کے تمہیں کوشش کر کے جانا ہے، اور وہاں جب پرچہ لیک ہوگا نا، جب پیپر کا رزلٹ آنے والا ہوگا تو وہاں پتہ لگے گا بندہ ہارا ہے یا جیتا ہے، بندہ پاس ہوا ہے یا فیل ہوا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، بڑے افسوس کا مقام ہے کہ ناچنے کی محفلوں کے اندر ہمیں کسی کو بلانا نہیں پڑتا، بڑے افسوس کا مقام ہے کہ گانوں کی محفل میں ہمیں کسی کو بلانا نہیں پڑتا، بڑے افسوس کا مقام ہے کہ جہاں پر معاذ اللہ شادیوں کے اندر ڈی جے بجتے ہو وہاں ہمیں کسی کو بلانا نہیں پڑتا، بڑے افسوس کا مقام
مقام ہے کہ اس جگہ پر جہاں پر ناچ اور گانے کی محفلیں ہو وہاں نہ عورتوں کو بلانا پڑتا ہے نہ مردوں کو بلانا پڑتا ہے نہ کسی کو بھوک لگتی ہے نہ کسی کو پیاس لگتی ہے وہ سارے کے سارے وہاں جمگٹ لگا کر کھڑے ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں برادران ملت اسلامیہ مجھے آپ بتائیں تو سکی اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو مسلمان بنایا گئے ارے آپ دوسری قوموں کی طرح نہیں ہے یہ رب تبارک و تعالیٰ کا آپ پر اور ہم پر احسان ہے اس نے ہمیں مسلمان بنا کر کے پیدا کیا گیا رب تبارک و تعالیٰ اگر مسلمان نہ بناتا تو بتاؤ کس جگہ پر رہتے کہیں پر گھنٹیاں بجاتے ہوئے نظر آتے یا کچھ اور کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں مسلمان بنایا اور یہ مسلمان جب بنایا گیا ہے آج اسلام کی قدر ہماری نگاہوں کے اندر نہیں اسلام کی عزت ہماری نگاہوں میں نہیں اللہ اکبر ہمارے قلب سے اسلام کی عزت نکلتی چلی جا رہی ہے دنیا میں ٹھوکریں کھائی جا رہی ہے جگہ جگہ مارے جا رہے ہو جگہ جگہ کاٹے جا رہے ہو تمہاری کوئی عزت نہیں ذلت اور رسوائی تمہارا مقدر بنا دیا گیا لیکن اس کے باوجود بھی تم دور ہی دور ہو اسلام سے دور رہ کر کے یاد رکھو کامیاب نہیں ہو سکتے اگر کامیاب ہونا ہے تو اسلام سے قریب آنا ہوگا مصطفیٰ سے قریب آنا ہوگا اللہ والوں سے قریب آنا ہوگا کہ جو بندہ مصطفیٰ کے دامن کرم میں آتا ہے نہ اسے دنیا کی پریشانیاں پریشان کرتی ہے نہ آخرت میں اسے کوئی پریشانی ہوتی ہے اے مسلمان اگر چاہتا ہے کامیابی تو مصطفیٰ کا دامن تھام لے دنیا بھی تیری اور آخرت بھی تیری ہو جائے گی نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت جشن غوث الورا جشن غوث الورا غوث کا دامن فری میں ملی ہوئی چیزوں کی لوگ قدر نہیں کرتے جو چیزیں فری میں مل جاتی ہیں نا ان کی قدر نہیں ہوتی باپ مکان بنا کر جاتا ہے تو بیٹا کہتا ہے یار انہوں نے کیا بنا دیا یہاں پر جو ہے تو ٹائلز ایسے لگانا چاہیے تھے ارے یار انہوں نے کیا بنا دیا یہاں پر جو ہے باتھ روم نہیں ہونا چاہیے تھا ارے یار انہوں نے کیا بنا دیا یہاں دروازہ نہیں ہونا چاہیے تھا کیونکہ فری میں مل گیا لیکن جس پر محنت کی جاتی ہے اس کی قدر پیدا ہو جاتی ہے یہ اسلام مسلمانوں کو فری میں مل گیا اس لیے قدر نہیں ہے اگر فری میں نہ ملتا تو پھر پتہ لگتا کہ اسلام کتنی عظیم نعمت ہے خدا کی قسم یہ جو کھانے کی توفیق ہے نا یہ جو زبان ہے یہ بھی نعمت ہے یہ جو آنکھ ہے یہ بھی نعمت ہے یہ جو ناک ہے یہ بھی نعمت ہے یہ جو ہاتھ ہے یہ بھی نعمت ہے یہ جو پیر ہے یہ بھی نعمت ہے اولادیں بھی نعمت ہے لیکن خدا کی قسم اسلام سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے اسلام سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے مسلمان قدر کر تو پہچان تو صحیح کہ تو ہے کون ہاں وہ تو ہے جو کبھی اسلام کے نعرے لگاتا ہوا دشمنوں کے گلیانوں میں نظر آتا تھا وہ تو ہے جو کبھی اسلام کے مقدس پیغام کو لے کر دنیا کے کونے کونے میں گھومتا ہوا نظر آتا تھا وہ تو ہے جس نے اسلام کو پھیلانے کے لیے جو ہے تو ساحل پر کشتیاں جلا دی تھی ہاں وہ تو ہے جب اسلام اپنے شروعاتی دور میں تھا تو نے جو ہے تو جنگل اور بیابان نہیں بلکہ دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے نہر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے ہاں وہ تو ہے مسلمان اپنی پہچان یاد رکھ لوگ اپنی پہچان کو یاد رکھنے والے ہوتے ہیں نا وہ کامیاب ہوتے ہیں جن کو اپنے باپ داداؤں کے نام معلوم ہوتے ہیں نا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتے ہیں آخرت میں بھی کامیاب ہوتے ہیں تو مسلمان تیرا حال یہ ہے دن بھر موبائل چلا بیٹھ کر کے یہاں کوئی بولنے والا نہیں لیکن حشر میں جواب دینا پڑے گا کہ کس کس لڑکی کو دیکھا تھا کیسے کیسے دیکھا تھا گندا دیکھا تھا اچھا دیکھا تھا اکیلے میں دیکھا تھا دوستوں کو دکھایا تھا سب کا جواب دینا پڑے گا اس لیے بہتر و مناسب ہے جواب کے لیے تیار ہو جا تو پھر بات تو یہ ہے کہ جب اللہ کے سامنے تیرے جو ہے سارے کرے کرائے پر پانی پھیرنے کے لیے سامنے کھولا جائے تیرا کچا چٹھا جب رب کی بارگاہ کے اندر تو وہاں پر لکھا ہوا ہو یہ غوث پاک کی محفل میں بیٹھا ہوا تھا وہاں لکھا ہوا ہو یہ سرکار خواجہ کی محفل سجاتا تھا وہاں لکھا ہو یہ نماز پڑھا کرتا تھا وہاں لکھا ہو یہ مصطفیٰ کی نعتیں پڑھا کرتا تھا وہاں لکھا ہو یہ ذکر مصطفیٰ کی محفلوں میں بیٹھا کرتا تھا ہاں میں کامیابی اسی کو سمجھتا ہوں ہاں میں کامیابی اسی کو سمجھتا ہوں بروٹھا والو
میں تم سے کہنا چاہتا ہوں، میری ماں بہنیں سن رہی ہے، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں تمہارا حال یہ ہے، کبھی شوہر سے پریشان، کبھی ساس سے پریشان، کبھی دیورانی سے پریشان، کبھی جیٹھانی سے پریشان، کبھی گھر سے پریشان، کبھی اولاد سے پریشان. کیوں پریشان ہے؟ کبھی اپنا محاسبہ کیا؟ کیوں پریشان ہے؟ تو اس لیے پریشان ہے تو نے دامن چھوڑا ہے مصطفیٰ کا، اس لیے پریشان ہے. وہ دامن واپس پکڑ، پھر دیکھ تیری اولاد تجھے کس طرح سے عزت دیتی ہوئی نظر آئے گی، اور کس طرح تیری ساس تجھ سے کہے گی میری بہو سے اچھی کوئی بہو نہیں ہو سکتی ہے. لیکن وہ دامن پکڑنا ہوگا. دامن چھوڑ کر بیٹھے ہو، وہ بھی حضور کا. یار ان سے اچھا تو کوئی دامن ہی نہیں ہے کوئی دامن؟ بولو، کوئی دامن نہیں ہے مصطفیٰ سے اچھا. تم نے گانے والوں کا دامن پکڑا، ناچنے والوں کا دامن پکڑا. تم نے لوگوں کو ناچتے ہوئے دیکھا تو تم ناچنے کی ایکٹنگ کرنے لگے. تم نے گاتے ہوئے دیکھا، تم گانوں کی ایکٹنگ کرنے لگے. تم نے جو ہے گھروں میں لوگوں کو نچواتے ہوئے دیکھا تو تم نچوانے کی ایکٹنگ کرنے لگے. تمہارے یہاں شادی ہوتی ہے، تم نے غیروں کو دیکھا، ان کی شادیوں میں ڈی جے بجتے ہیں، تم نے اپنے یہاں بجانا شروع کیا. تم نے غیروں کو دیکھا، ان کے یہاں رنڈیا باز اللہ آ کر ناچتی ہے، تم نے اپنے گھروں میں نچوانا شروع کیا. تم نے غیروں کو دیکھا، ان کی عورتیں روڈوں پر جو ہے کھڑے رہ کر کے ڈانس کرتی ہوئی نظر آتی ہے، اور ان کے ہاں سب اس کو دیکھتے ہیں. تم نے اپنی عورتوں کو نچوانا شروع کر دیا، تم نے اپنی عورتوں کو وہ سارے کام کروانا شروع کر دیے. وہ میری ماں بہن، تو نے دیکھا کہ وہ فلاں کام کرتی ہے تو وہ کرنے لگی. تو نے سیریل کے اندر دیکھا فلاں ہیروئن نے، فلاں کلاکار نے یہ کپڑے پہنی تھی، تو نے وہ پہننا شروع کر دیا. تو نے دیکھا اس نے ایسا میک اپ کیا تھا، تو نے ویسا میک اپ شروع کر دیا. تو نے دیکھا کہ اس نے جو ہے اس طرح کا کام کیا تھا، تو نے اس طرح کرنا شروع کر دیا. میں تجھ سے پوچھتا ہوں، تو کبھی سیدہ فاطمہ کو تو دیکھ لیتی؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث اعظم، جشن غوث اعظم، غوث کا دامن، غوث کا دامن. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. تو کبھی سیدہ فاطمہ کو دیکھتی؟ خدا کی قسم تو کہتی ہے میرا بیٹا بگڑ گیا، مولانا تعویذ تو تجھے آنا ہی نہیں پڑتا. جب تو سیدہ فاطمہ کو دیکھتی کہ وہ بھوکی تھی، پیاسی تھی، گھر میں کھانا بھی نہیں بنا تھا، لیکن اللہ اکبر، دیکھنے والوں نے دیکھا کہ حسن کو جھولے میں لٹا کر کے جھولا پیر سے ہلا رہی ہے، حسین کو دودھ پلا رہی ہے اور زبان چل رہی ہے. پوچھا کیا پڑھ رہی ہو؟ کہ اللہ کا اور اس کے رسول کا ذکر کر رہی ہو. جب عورتیں اس طرح کی ہوں گی تو بیٹے اس طرح کے پیدا ہوں گے. جن کی محفل میں بیٹھے غوث اعظم کی، ہاں غوث پاک کی محفل میں بیٹھنے والوں، جن کی محفل میں بیٹھے ہو، وہ کوئی کم تھا؟ ان کی ماں کا نام فاطمہ ام الخیر ہے، ان کے باپ کا نام ابو صالح جنگی دوست ہے. تمہیں کھانے کی پڑی ہے، تمہیں دنیا کی پڑی ہے، تمہیں کپڑوں کی پڑی ہے. ارے لوگ تمہیں مٹانے پر لگے ہوئے ہیں اور تمہیں موبائل میں ناچنے اور گانوں سے فرصت نہیں. تمہیں شرم نہیں آتی؟ اللہ اکبر. میرے کچھ دوست ہیں، میرے کچھ بھائی ہیں جو باہر ابھی بھی بیٹھے ہوں گے، وہ بیٹھ کر کے یہ سوچ رہے ہوں گے ارے یہ تو ان کا کام ہے، کرنے دو. میں تم سے کہتا ہوں میرا کام نہیں میرے بھائی، یہ تمہارا کام ہے. ہاں یہ تمہارا کام ہے، ہاں یہ تمہارا کام ہے. جو میں کرنے آیا ہوں یہ کام تمہارا ہے، جو میں کرنے آیا ہوں. ہاں یہ کام کس کا ہے؟ یہ تمہارا کام ہے جس کو میں کرنے کے لیے یہاں آیا ہوں. ورنہ مجھے کیا پڑی ہے؟ بروٹھ والے جائے جنت میں جائے جہنم میں، معاذ اللہ. بتاؤ مجھے کوئی فکر تھی؟ لیکن نہیں، مجھے فکر ہے، مجھے فکر ہے. کیوں فکر ہے؟ وہ جو باہر بیٹھے ان سے بھی کہہ رہا ہوں اور جو اندر بیٹھے ان سے بھی کہہ رہا ہوں، دیکھو میں مقرر نہیں ہوں، دیکھو مجھے تقریر نہیں آتی ہے. میں تو صرف یہ سوچ کر آتا ہوں کہ میرے بھائی مجھے مل جائیں گے، میرے بھائیوں سے میری ملاقات ہو جائے گی. بس میرے بھائیوں سے میں مل لوں گا، میرے بھائیوں سے میری ملاقات ہو جائے گی. میرے آقا نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. مسلمان وہ میرے بھائی، میں تم سے ملنے آیا ہوں، اندور سے یہاں آیا میں تم کو دیکھنے کے لیے، اور تم باہر بیٹھے ہو. بڑے افسوس کی بات ہے یار. آؤ نا میرے پاس آؤ، میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں. میں یہ چاہتا ہوں میں نیکیاں کماؤں، میرا بھائی بھی نیکیاں کمائے.
میں چاہتا ہوں میں جنت میں جاؤں، میرا بھائی بھی جنت میں چلا جائے۔ میں چاہتا ہوں میں اچھا کروں، میرا بھائی بھی اچھا ہو جائے۔ میں چاہتا ہوں میں اچھا کھاؤں، میرا بھائی بھی اچھا کھائے۔ برادران ملت اسلامیہ، میری تو یہ تمنا ہے اکیلا جنت میں نہ جاؤں، میرے مصطفیٰ کے صدقے میرے سارے بھائی میرے ساتھ جنت میں جائیں۔ برادران ملت اسلامیہ، ایک تمنا ہے، محبت ہے آپ لوگوں سے، اسی محبت کو لے کر کے آیا۔ میں نے سوچا بروٹے والے بڑے محبت کرنے والے ہیں، اس سے پہلے ایک مرتبہ اور حاضر ہوا تھا، 10 منٹ کی تقریر کر کے گیا تھا جب یہ مسجد بنی تھی، اس وقت حاضر ہوا تھا، کافی لوگ یہاں پر موجود تھے، آپ لوگوں سے ملاقات بھی ہوئی تھی۔ دوپہر کا وقت تھا، یہاں پروگرام ہوا تھا، اس پروگرام میں 10 منٹ میں نے بولا تھا، اس کو میں نے دیکھ کر کے سوچا بروٹے والے بڑی محبت کرنے والے ہیں، وہ مجھ سے بڑی محبت کریں گے، اور اتنی دور سے آیا ہوں تو آئیں گے اور محبت کے اظہار بھی کریں گے۔ لیکن یہاں آ کر کے دوسرا نظارہ دیکھا، میں نے سنا کچھ لوگ مجھ سے ناراض ہو گئے۔ میں نے کہا بھائی میرے مجھ سے ناراض نہ ہونا، اس لیے کہ بھائی بھائی سے ناراض نہیں ہوتا ہے، بھائی بھائی سے ناراض نہیں ہوتا ہے، بھائی بھائی سے ناراض نہیں ہوتا۔ ارے بھائیوں اپنے بھائیوں سے ناراض نہیں ہوتے، اپنی بہنوں سے ناراض نہیں ہوتے۔ جو لوگ اپنے بھائیوں سے ناراض ہیں نا، وہ ناراضگی کو مٹائے، بھائیوں کو منا لیا کرے۔ جو لوگ اپنی بہنوں سے ناراض ہیں نا، وہ ناراضگی مٹائے، بہنوں کو منا لیا کرے۔ میرے بھائی یاد رکھو، بھائی بھائی سے ناراض تھوڑی ہوتا ہے، بھائی بھائی کو دیکھ کر تو خوش ہوتا ہے۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو جب دیکھ کر کے مسکراتا ہے تو اللہ پاک اسے صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کتنا آسان ہے میرے بھائی، یاد رکھو یار، یہ دنیا چند روزہ ہے، خدا کی قسم چند دن بس۔ کب موت کا فرشتہ آئے گا، گردن دبوچے گا، لے کر چلا جائے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ آدمی انتظار میں رہے گا، نہیں میں تھوڑی نہ مرنے والا ہوں، بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے، ارے مجھے بھی موت نہیں آنا، بھی تو میں جوان ہوں۔ نہیں میرے بھائی، کبھی بھی آ جائے گا، وہ کسی بھی وقت آ جائے۔ توجہ ادھر بیٹا، موبائل ویڈیو مت بنا۔ جتنے لوگ بیٹھے ہیں یہاں پر، یہ ویڈیو بن رہی ہے، مولانا اشفاق احمد رضا چینل ہے، اس کے اوپر جو ہے نا دیکھ لینا، ساری ویڈیو آ جائے گی، ٹھیک ہے؟ اس پر دیکھ لینا، اس کو سبسکرائب کر لینا، دیکھ لینا، مولانا اشفاق احمد رضا چینل ہے، اس کو دیکھ کر کے اس کے اوپر سبسکرائب کر لو گے، ساری ویڈیو سامنے آ جائے گی۔ نہیں بنانے کی ضرورت نہیں، اس کے اندر سے نکال کر کے دکھا دینا۔ اور ویسے بھی کیا مطلب، جب لائیو پروگرام چل رہا ہو تو کیا ضرورت ہے اس میں دیکھنے کی؟ یہ تو ان کے لیے بن رہی نا جو یہاں موجود نہیں ہے بھائی، یہ ان کے لیے ہے جو یہاں موجود نہیں ہے۔ میرے بھائی کسی کو نہ پانی پلائیں گے نہ چائے پلائیں گے، اس کی میری گزارش چاہیے نا، میری گزارش ہے، نہ پانی پیے گا کوئی نہ چائے پیے گا یہاں پر، ہے نا۔ جب ہم حضور سرور کائنات کا ذکر کریں، توجہ، اور یہ بیچ کی جگہ کیوں خالی رکھی؟ خون تو نہیں آئیں گے یہاں، کون آئیں گے؟ نہیں آئیں گے نا، آؤ نا بھائی آگے۔ اور میرے بھائی ایسے راشن کی لائن میں بھی دوسرے کو آگے کرے گا؟ ہاں، جب جو ہے تو ہاسپٹل میں ہوگا پہلے آگے، تو پیچھے والے کو آگے کرو گے کبھی؟ نہیں۔ بینک کی لائن میں کھڑے رہو گے آگے، تو پیچھے والے کو آگے کرو گے؟ نہیں۔ ٹکٹ کی لائن میں ہو تو پیچھے والے کو آگے کرو گے؟ نہیں۔ تو بھائی دنیا کے لیے کسی کو آگے نہیں کرتا، اور دین میں دوسرے کو کہتا تو چلا جا میں پیچھے ہوں، ایسا مت کر۔ دین میں تو آ گیا، دین میں آ گیا، یہ جگہ خالی مت کرو، آ جاؤ آ جاؤ۔ شیطان گھس جاتا ہے، جگہ خالی رہتی ہے تو شیطان گھس جاتا ہے، حدیث ہے ہی۔ پانی مت پلاؤ بیٹا، اے رکھ، تیرا کو بولا نا پانی رکھ، جلدی جلدی رکھ، ہاں پانی مت پلا۔ یہ جو ہے نا میزبانی کی محفل نہیں ہے، کھانا نہیں کھلانا یہاں، توجہ ادھر، ہنسو مت، میزبانی کی محفل نہیں، کھانا نہیں کھلانا یہاں پر۔ میں دل کا دکھڑا لے کر کے آیا ہوں، ہاں میرا دل دکھا ہوا رہتا ہے امت مسلمہ کو دیکھ کر کے، کبھی یہاں مارے جا رہے، کبھی وہاں مارے جا رہے، کبھی وہاں مارے جا رہے، کبھی وہاں پٹائی ہو رہی، کبھی وہاں پٹائی ہو رہی ہے۔ تمہیں کھانے پینے کی پڑی ہوئی ہے، وہ پانی پلا رہا ہے، وہ کھانا کھلا رہا ہے، ارے چھوڑ سب کچھ۔ کسی نے کہا تھا نا چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں، تو تصور میں مدینے پہنچ، تصور میں مدینے پہنچ، پھر دیکھ مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں، ہاں تصور میں پہنچ وہاں پر۔ تو یہ سب چھوڑ، دنیا کی فکریں لگا رہے گا، دن رات لگا رہے گا۔ ارے یار کتنے افسوس کی بات ہے، ہم حضور کا ذکر کریں، وہ بھائی وہاں مت بیٹھو، گندی جگہ ہے، پاس میں آؤ، وہ گندی جگہ ہے نا، باتھ روم ہے وہ، اللہ اکبر، یہاں مت بیٹھو، یہاں وہاں۔ میرے بھائی کتنے اچھے ماشاءاللہ، دیکھو باہر سے سب آ گئے، بولو میرے بھائی کتنے اچھے، سب باہر سے آ گئے، چند لوگوں کو چھوڑ کر، ہے نا، چند لوگوں کو چھوڑ کر۔ کچھ لوگ ابھی بھی ہو تو بات الگ ہے۔ توجہ بیٹا، اے بیٹا، ادھر ادھر توجہ رکھو، مت کرو ایسے، یہ دینی محفل ہے، یاد رکھو، یہ رسول اللہ کا ذکر ہے یار، یہ میرے آقاؤں کا ذکر ہے یار۔ یار اپنے دل کو نا، دل پر توجہ دو، کہاں ہیں ہم لوگ، کس چیز میں لگے ہم۔ میں سب کو دیکھ رہا ہوں اور آپ لوگ بھی مجھے دیکھیں، توجہ ادھر رکھیں۔ میں تھوڑی دیر کے لیے آیا ہوں، چند باتیں عرض کروں گا بس محبتوں کے ساتھ،
میں محبت کرنے والا آدمی ہوں، بولو ہاں، میں محبت کرنے والا آدمی ہوں بس. مجھے نہیں آتی مطلب جو ہے تو نفرت کرنا، میں نہیں کرتا نفرت کرنا بھی نہیں چاہیے. ہم کو حضور نے محبت کرنے کے لیے بھیجا، ہم محبت کریں لوگوں سے. ہم محبت والے لوگ ہیں، صرف محبت کرتے ہیں. ہم جو ہے تو نفرتیں نہیں کرتے. نفرتیں پھیلانے والے اور لوگ ہوتے ہیں جو نفرتیں پھیلاتے ہیں. ہم نفرتیں نہیں پھیلاتے، ہم محبتیں کرتے ہیں. ہم حضور سرور کائنات کے دیوانے ہیں اور حضور سرور کائنات نے محبتوں کا پیغام ہم دیا ہے.